السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی صوفی سفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالات حاضرہ پہ بات میں آپ سے نہیں کر سکا، کافی دن ہو گئے، تو حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ہر وقت نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایران کا، امریکہ کا اور باقی پوری دنیا جو ہے وہ حالت جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب جنگیں جو ہوتی ہیں یہ اتنی قوموں کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تباہی ہی تباہی ہوتی۔ اب آپ جنگ عظیم 1، 2، 3 جتنی بھی جنگیں آج تک ہوئی ہیں وہ تباہی ہی ہوئی ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہمارے اصول و ضوابط ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہم اپنے بناتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، اس پر ہم کاربند رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ٹکراؤ ہو، چاہے افراد کا ہو، اس طرح بھی ہم گلی محلوں میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ لڑائیاں جو ہیں وہ بڑی دور تک پہنچ جاتی ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں۔ لیکن روٹ کاز کیا ہے؟ ہماری انا پرستی، ہماری اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرنے والی سب سے بڑی جو برائی ہے، وجہ ہے، وہ اس کا روٹ کاز بنتی ہے۔ چاہے وہ گھریلو لڑائیاں جھگڑے ہوں، چاہے وہ محلوں میں لڑائی جھگڑے ہوں، چاہے وہ شہروں میں ہوں، چاہے وہ ملکوں میں ہوں، وہ جتنے بھی یہ ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں، جتنے بھی یہ جنگوں کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب ہماری اپنی سوچیں اور اپنی وہ جو ہم سکیمیں بیٹھ کے بناتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ اس کی روٹ کاز ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پہ عمل کریں، ہم احترام والی پالیسی بنائیں، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ہر شہری، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ دفتر میں ہے، چاہے وہ باہر کسی گلی میں ہے، محلے میں ہے، wherever he is, he has to take the responsibility as a good citizen۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک، ہماری دنیا ایک بہترین خطہ بنے گی، جو کہ پہلے بن بھی چکے ہیں، امن کی جگہ بنے گی۔ تو ہم لوگ انجوائے کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت خوف و ہراس کی حالت میں یا کیفیت میں ہم رہ رہے، ہر وقت ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں، کوئی بھی ہمیں پکڑ کے ہمارا موبائل چھین لے گا، کوئی بھی پکڑ کے ہمیں تھپڑ مار دے گا، کسی وجہ سے ہمارے اوپر تشدد کرے گا۔ جیسے تشدد کی بہت زیادہ لہریں آج کل آ رہی ہیں، جو کمزور ہے اس کو مارا پیٹا جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ حق بجانا مجھے کہنے پہ کہ ہمارے اندر سے صبر اور شکر کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر صبر اور شکر ہمارے اندر موجود رہے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ امن کا پیغام ہمیں نہ دے۔ ہم امن میں رہنا شروع ہو جائیں گے اگر صبر اور شکر ہمارے اندر آ جائیں، کیونکہ ہم نہ شکری کرتے ہیں، ہم بے صبری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی جگہ پہ لائن لگی ہوئی ہے، آپ نے بل جمع کرانا ہے، ادھر آپ ایسی بے صبری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں زیادہ معتبر ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ جلدی میں ہوں، اب میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام اس کو پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہوتا ہے
ٹھیک ہے. اب ہم لوگ مائٹ از رائٹ والے فارمولے پہ چلتے ہیں. جو تکڑا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ سچا ہے اور جو کمزور ہے وہ جھوٹا ہے. تو یہ مائٹ اور رائٹ والا فارمولہ، یا اس کو ہم جنگل کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے شیر ہے تو وہ سب کو کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جنگل کا قانون ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا سٹیزن بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے، تاکہ باقی سب کی زندگی ہماری وجہ سے آسان رہے. ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ہمارے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ ہے ہمارا وہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی. اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا انسان بنا جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات میں نہ ڈالے. ہم ایک دوسرے کو ہر وقت مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے. آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی پیدا کرے گا جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے. تو ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلانا ہے. ہم نے غلط راستے کو چھوڑنا ہے اور اچھے راستے پہ عمل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ صوفی سفر کے پیغام میں شامل ہوں اور اپنی زندگیوں کو امن کا گہوارہ بنائیں اور تبدیل کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.